السلام علیکم ناظرین، ایک اور ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں اور بیٹی کی جرنی اور کاظم عباس صاحب، کاظم بھائی کی کتاب جو ادیم آن لائن میں بھی ہم نے شائع کی ہے. اور کیونکہ کاظم بھائی جو ہیں وہ تقریباً 30 سالوں سے پاکستان سے باہر ہیں. مرچنٹ نیوی میں انہوں نے پوری دنیا میں سیل کیا، اس کے بعد یہ شور کی طرف آ گئے. اس کا اسکوپ ظاہر لمیٹڈ ہوتا ہے، وہ ہم ان سے پوچھیں گے. تو ان کا کیا ایکسپیرینس ہے بحیثیت اوورسیز پاکستانی، پاکستان کے حالات کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف جو ان کا ایک اتنا رچ تجربہ ہے اس میں اگر ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ ان لوگوں کو جو کہ مرچنٹ نیوی کی طرف آنا چاہتے ہیں، اس شعبے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے ان کے پاس کیا ایڈوائس ہے؟ السلام علیکم. الحمد للہ. بتائیں کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو کاظم بھائی، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اپنی کیریئر کے بارے میں اور اپنی ایک بریف اپنے بارے میں بتائیے گا. جی فصل میں پچھلے تقریباً کئی سالوں سے مرچنٹ نیوی سے منسلک ہوں، اور اپنی پاکستان میں گریجویشن کرنے کے بعد میں نے پاکستان مرچنٹ نیوی جوائن کی تھی ایز اے ڈیک کیڈٹ 1995 ارلی منتھس آف 1995 میں. اس کے بعد جو کیڈٹ شپ کی انڈر ٹریننگ آفسر جس کو ہم کہتے ہیں کیڈٹ، ڈیک کیڈٹ، 36 to 39 منتھس ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے. وہ 39 منتھس میں نے جہازوں پہ ایز اے کیڈٹ سیل کیا، اور اس کے بعد میں نے انگلینڈ سے فرسٹ لائسنس جو مرچنٹ نیوی آفسرس کا ہوتا ہے، 3rd آفیسر اور 2nd آفیسر، وہ ایگزامس میں نے پاس کیے تھے 1999 اینڈ 2000 میں. اس کے بعد فردر میں نے مزید اس کے اندر ایڈوانس کیا، اور چیف آفسر جو سیکنڈ ان کمانڈ جہاز کے ہوتا ہے، اس میں نے چیف آفسر ایگزام پاس کیا، اور اس کے بعد فائنلی کیپٹن جو جہاز کی کمانڈ ہوتی ہے اس کا لائسنس میں نے لیا. اور تقریباً 13 سے 14 سال میں مرچنٹ نیوی میں سیل کرتا رہا ہوں دنیا کی مختلف کمپنیوں میں. اٹالین تھی، ترکش تھی، برٹش کمپنی تھی، ایرانی تھی، انڈونیشین کمپنی، کافی کمپنیز میں سیل کیا 30 to 14 years کنٹینیوسلی until I reached to the captain. اور اس کے بعد 2007 لیٹ میں مجھے موقع ملا ہے کہ میں مرچنٹ نیوی سیلنگ پروفیشن کو چھوڑ کے مرچنٹ نیوی میں ہی شور پروفیشن جوائن کر لوں. اور الحمدللہ مجھے ایک اپارچونیٹی ملی تھی کہ میں نے میرین پائلٹ سنگاپور میں مجھے آپشن اس کا ہوا تھا کہ میں جوائن کر لوں. تو میں نے 2008 میں سنگاپور میں ایز اے میرین ہاربر پائلٹ جوائن کیا تھا. اس کے بعد 10 سال میں سنگاپور میں ہاربر پائلٹ رہا، اور تقریباً 2018 میں 10 سال بعد وہاں ایکسپیرینس کے ساتھ میں دبئی شفٹ ہو گیا 2018 جنوری میں. اور جب سے اب تک میں دبئی کی جو پرانی پورٹ ہے پورٹ راشد، یا اس کی نئی پورٹ ہے جبل علی پورٹ، جو اس وقت دنیا میں نمبر 9th رینک پہ ہے. اور دبئی ہاربر ایک نئی کروز ویسل پیسنجر شپس کے لیے نیا ابھی پچھلے سال ہی کھلا ہے. اور اتفاق ہے کہ وہ بھی پروردگار نے مجھے وہ آنر دیا کہ اس کا پہلا جہاز میں ہی وہاں لے کر آیا تھا، فرسٹ پیسنجر شپ. تو تقریباً 15 سال ہو رہے ہیں مجھے یہ میرین پائلٹ سے منسلک ہوئے ہوئے. تو قریب 30 ایئرس کا یہ سفر ہو گیا ہے کہ میں میرین لائف سے کنیکٹڈ ہوں، اور ابھی بھی میرین پائلٹ جاب کر رہا ہوں دبئی میں. کہ جو ینگسٹرز ہیں جو اس شعبے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کا کیا کیریئر پاتھ بنتا ہے، اور آپ کے تجربے کی روشنی میں ان کو کیا چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ان کو کیا تیاری کرنی چاہیے؟ میں جب آج سے تقریباً کئی سال پہلے 3 دہائیاں ہونے والی ہیں اس پروفیشن میں آیا تھا، تو اس وقت بھی اس پروفیشن کا بہت چارم تھا. لیکن اب یہ چارم بحیثیت پاکستانی بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی مین وجہ پاکستان کے اپنے حالات اور لوگوں کا ویزوں مختلف، کیونکہ یہ مرچنٹ نیوی ہے کہ آپ دنیا جہاں کے آپ کو ویزے چاہیے ہوتے ہیں. کبھی آپ ساؤتھ امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں، کبھی USA سے جوائن کر رہے ہیں، کبھی جاپان میں جہاز سائن آف کر رہے ہیں. تو آپ کو وہاں پہ جوائننگ کے لیے یا وہاں پر جانے کے لیے مختلف ممالک میں آپ کو اس کنٹری کا لوکل ویزا چاہیے ہوتا ہے. اور ظاہر ویزا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر، اور پاسپورٹ کی جو ویلیو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی کنٹری کی اوور آل ویلیو کے اوپر. اس لحاظ سے جو پاکستان کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں.
تو آج کل میں نے جن لوگوں سے اپنے جو جونیئرز آئے ہیں جن سے سنا ہے ان کو یہ بڑی پرابلم فیس کر رہے ہیں کہ ان کو ویزاز آسانی سے نہیں مل رہے. جیسے میں خود 1999 میں پہلی دفعہ UK انگلینڈ ایگزام دینے کے لیے گیا. مجھے یاد ہے میں نے صبح جا کے لائن میں لگ کے فارم بھر کے جمع کرایا تھا اور دوپہر 2 بجے مجھے ویزا UK کا اسٹوڈنٹ ویزا 1 سال کا مل گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1999 میں حالات اتنے خراب نہیں تھے پاکستان کے. بلکہ اس سے پہلے اگر میں جاؤں تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی گوش گزار کروں گا کہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ جاپان میں میری جوائننگ تھی اور کیونکہ جب سیلر یا سیمن جوائننگ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک پاسپورٹ ہوتا ہے اور اس کی سیمن بک کہتے ہیں جس کو ہم CDC کہتے ہیں کنٹینیوس ڈسچارج سرٹیفکیٹ. تو وہ سیمن بک اور پاسپورٹ دونوں چیزیں آپ ساتھ لے کے ٹریول کرتے ہیں وچ پروفس کہ آپ سیلر ہیں. اور مجھے یاد ہے جاپان میں ایک جگہ ہے فوشیگی, وہاں پہ میں جوائن کر رہا تھا. لائن میں میں لگا ہوا تھا تو امیگریشن آفیسر نے جیسے میرے ہاتھ میں پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی سیمن بک دیکھی جو میرے ہاتھ میں اوپر ہی رکھی تھی ہینڈ کیری کے علاوہ, تو وہ مجھے فوراً لائن سے نکال کے باہر لے گیا کہ تم پاکستانی ہو اور تم سیلر ہو تو تم تو فریکوینٹ ٹریولر ہو, وائی یو آر ویٹنگ ان دا کیو. اور وہ مجھے دوسری کوئی اسپیشل لائن میں لے کے اس نے مجھے وہاں کھڑا کر دیا جہاں مجھ سے آگے سے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور فوراً میری باری آ گئی اور اس نے اس کو جیپنیز میں خدا جانے کیا کہا, یہی کہا ہوگا پاکستانی ہے اور سیلر ہے. تو اس نے مجھے بغیر کوئی خاص سوال جواب کیے ہوئے امیگریشن سے کلیئر کر دیا. تو ایک وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے 1996 وغیرہ کی بات ہے شاید. اور آج اگر میں دیکھوں اتنے سالوں کے بعد تو آپ کہیں کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو میجورٹی تو جگہوں پہ آپ کو ویزا جو ہے وہ اپلائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سی جگہوں پہ آج جو جونیئرز میرے ساتھ کے بچے مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں چھوٹے, وہ کہتے ہیں سر ایگزام دینے ہم UK جانا چاہتے ہیں مگر ہمیں ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے. اگر ایڈمیشن مل جاتا ہے تو ہمیں کلاسز شروع ہو جاتی ہیں, ہمیں ویزا نہیں پروسیس کمپلیٹ کر پاتے ہم. تو یہ تمام چیزیں ضرور ایک پر امید نہیں ہیں, لیکن میں کہوں گا پروردگار سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر کرے کہ یہ تمام مراحل سے خالی میرین انڈسٹری کے نہیں, ہر انڈسٹری کے لوگ یقیناً جو کنٹینیوس ٹریول کرتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ وہ تمام مراحل سے گزرتے ہیں, ان کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے یہ. اس لحاظ سے میں کہوں گا ضروری پریشان کن ہے بات, لیکن ایز اے کیریئر ایڈوائز میں ضرور کہوں گا کہ آج بھی پاکستان میرین اکیڈمی موجود ہے کراچی میں جہاں ہر سال 25-30 لڑکے نکل رہے ہیں. مگر بات وہی آتی ہے کہ پاکستان کے حالات, اکنامک سچویشن, سیفٹی سیکیورٹی کی جو کنڈیشن ہے پاکستان میں, ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت سی کمپنیز پاکستانی آفیسرس کو لینا پسند نہیں کرتی ہیں. اور اس کی واحد وجہ سے یہی ہے کہ ان کو ویزا دلانے میں بہت پرابلمس ہوتی ہیں. وہ ایک امید افزا بات ان کے لیے نہیں ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی ہوپلیس سچویشن ہے ضرور ہماری, لیکن میں جہاں یہ کہہ رہا ہوں وہاں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ پاکستانی آفیسرز آر ون آف دا برائٹسٹ آفیسرز ان دا ورلڈ. being as a marine pilot for last 15 years میں نے 12-15 ہزار جہاز کیے ہوں گے ایز اے پائلٹ, اور میں یہ بات بغیر کسی ڈاؤٹ کے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی آفیسرز are one of the brightest officers in our industry. اور وہ قدرت نے خاص دماغ ان کو دیا ہے, ایک ذہانت, ایک اسکل. اگر آپ آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں پاکستانی آدمی کسی بھی لائن میں ہوگا تو وہ ایک پیک پر ہوگا, اور اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص اچھا دماغ دیا ہے. اسکلفل ہوتے ہیں موسٹلی پاکستانی جو بھی ابراڈ ہیں, تو کامیابی ہمارے ساتھ موجود ہے. مگر یہ پرابلم جو ہے ہمارے ساتھ یہ بھی لگی ہوئی جو ہمیشہ ہماری کامیابی میں رکاوٹ ڈالتی ہے. جب کسی کو کیریئر شروع کرنا ہے تو پاکستان میرین اکیڈمی سے شروعات ہوتی ہے. اور ہم اپنے ولاگ میں پچھلے کچھ عرصے سے ذکر کر رہے ہیں, سی سے شروع ہونے والے الفاظ کا, یہ کانٹینٹ اچھا بنانا ہوتا ہے, کانفیڈنس صحیح ہوتا ہے. تو ایک اور لفظ ہے ناظرین, کریڈیبلٹی, جو انہوں نے بات کی ہے کہ ایز اے کنٹری, ایز این انڈیویژل تو امپورٹنٹ ہے کریڈیبلٹی, بٹ ایز اے کنٹری کریڈیبلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے کہ دا مور یو آر کریڈیبل تو نئے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور کئی پروفیشن ایسے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جہاں پہ آپ کو فریکوینٹ ٹریولنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر آپ کی کنٹری کی کریڈیبلٹی وہ نہیں ہے تو اس میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں.